پہلا سوال ہے، علل ٹپ کی ترکیب کا مفہوم ہے سوچ بچار کے بعد، بے سوچے سمجھے، راز کی بات، زبان خلق۔ صحیح جواب ہے بے سوچے سمجھے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ترکیب کسے کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں جب دو الفاظ کو جوڑ کر ایک بنایا جائے تو اسے ترکیب یا مرکب کہا جائے گا، مثلا شیش محل، پن چکی، ڈاک گھر وغیرہ۔ ترکیب کا لفظ ریسپی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف اجزاء کو باہم ملانا، کئی چیزیں ملا کر بنانا، مرکب یا آمیزہ بنانے کا عمل، بناوٹ، ساخت یا شکل و صورت وغیرہ۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، میں نے کھانا بنانے کی ترکیب انٹرنیٹ سے سیکھی۔ بعض مواقعوں پر ترکیب کا لفظ تدبیر، جوڑ توڑ یا چال چلنے وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک شعر کے ذریعے دیکھتے ہیں، زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، اپنے ہونے کی خبر سب سے چھپا لی میں نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علل ٹپ یا علل ٹپو کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے ناسمجھی کی بات، بے تکی بات یا بے سوچے سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام علل ٹپ نہیں کرتا، وہ تمام حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ رکھ کر پیدا فرماتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، حرف آنا اس محاورے کا مفہوم ہے فکر ہونا، الزام آنا، سیکھنا، پڑھنا شروع کرنا۔ صحیح جواب ہے الزام آنا۔ پہلے دیکھتے ہیں محاورہ کسے کہتے ہیں۔ محاورہ لغت میں بول چال اور بات چیت کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یہ اس خاص بول چال کا نام ہے جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر روٹی کھائی اور قسم کھائی کو لیجئے۔ پہلے جملے میں کھانا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے جملے میں ایسا نہیں ہوا، پس دوسرا جملہ محاورہ کہلائے گا۔ یاد رہے محاورے کے الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس شکل و ترکیب میں وہ مشہور ہوئے ہیں انہی میں ان کو استعمال کیا جائے گا۔ حرف آنے کا محاورہ عزت پر سوال اٹھنا یا بدنامی ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے۔ تیسرا سوال ہے، یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ مصطفیٰ زیدی، غالب، پروین شاکر، احمد ندیم قاسمی۔ صحیح جواب ہے مصطفیٰ زیدی۔ آپ کی پیدائش 10 اکتوبر 1930 میں انڈیا کے شہر الہ آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 12 اکتوبر 1970 کو پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی۔ آپ کا کلمی نام تیغ الہ آبادی اور آپ کا پیشہ سول سرونٹ تھا۔ یہ دونوں پوائنٹ بہت اہم ہیں اور بہت سے پیپروں میں آ چکے ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں گریباں، کوہ ندا اور روشنی شامل ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ شعر بھی بہت سے پیپروں میں پوچھا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، یار زندہ صحبت باقی اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ محبت زندہ رہنے تک رہتی ہے، دوستی زندہ رہنے تک رہتی ہے، زندہ رہے تو ملتے رہیں گے، زندہ دل دوست سے دوستی قائم رہتی ہے۔ صحیح جواب ہے زندہ رہے تو ملتے رہیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ضرب المثل کیا ہوتی ہے۔ کوئی فقرہ، جملہ، شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول، حقیقت یا رویے کو جامع اور بلیغ طور پر بیان کرے اور عوام و خواص اسے ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگے، کہاوت کہلاتا ہے۔ اسی کو عربی میں ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہاوت کے الفاظ یا جملے زیادہ تر اپنے لغوی معنوں کی بجائے فرضی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس کا مطلب ہے اپنی نااہلی کو دوسروں پر ڈالنا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی قصوروار ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ تو ہمارے سوال میں پوچھے جانے والے محاورے یار زندہ صحبت باقی کا مطلب ہوگا، اگر دوست زندہ ہے تو صحبت باقی ہے۔ بالعموم کسی صحبت یا جلسے کے اختتام پر یہ کہا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتی ہے کہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ سوال نمبر 5، کون سا مغل بادشاہ اردو کا نامور شاعر تھا؟ بابر، ہمایوں، اکبر، بہادر شاہ ظفر۔ صحیح جواب ہے بہادر شاہ ظفر۔ آپ کی پیدائش 24 اکتوبر 1775 میں انڈیا کے شہر دہلی میں ہوئی اور آپ کی وفات 7 اکتوبر 1862 کو برما، جسے اب میانمار کہا جاتا ہے، کے شہر رنگون میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا۔ آپ آخری مغل بادشاہ تھے۔ 1858 میں انگریز حکومت نے آپ کو برما یعنی میانمار کے شہر رنگون میں جلاوطن کر دیا تھا۔ آپ کا مشہور شعر ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ پوری غزل ویڈیو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، لفظ اردو کا لغوی معنی ہے
لشکر، بولی، ادب، زبان۔ صحیح جواب ہے لشکر۔ لفظ اردو بذات خود ترک زبان کے لفظ اردو یعنی لشکر، فوج یا اوردہ سے نکلا ہے۔ اسی مناسبت سے اردو کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہندی، فارسی، ترکی، پنجابی، انگریزی، مراٹھی اور عربی زبان کے الفاظ شامل ہیں۔ سوال نمبر 7، پاکستان کے کس شاعر کو روس کی طرف سے لینن ایوارڈ سے نوازا گیا؟ حفیظ جلندری، حبیب جالب، علامہ اقبال، فیض احمد فیض۔ صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ آپ کی پیدائش 13 فروری 1911 کو پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ہوئی اور آپ کی وفات 20 نومبر 1984 کو پاکستان کے شہر لاہور میں ہوئی۔ آپ کے مشہور مجموعوں میں نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، وادی سینا اور کلیات میں نسخہ ہے وفا شامل ہیں۔ آپ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ آپ کو 1962 میں لینن پرائز سے نوازا گیا۔ آپ کا مشہور شعر ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ سوال نمبر 8، ریل پیل ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ریل کا روانہ ہونا، کثرت ہونا، عازم سفر ہونا، اخراجات میں کمی آنا۔ صحیح جواب ہے کثرت ہونا۔ ریل پیل ہونا کا مطلب ہے کسی چیز کی کثرت یا زیادتی ہونا۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، اس وقت نہ بڑے تجارتی مرکز تھے نہ دولت کی ریل پیل تھی۔ سوال نمبر 9، آشفتہ حال کی ترکیب کا مفہوم ہے؟ حالت ماتم، پریشان حال، حالت اضطراب، خوش و خرم۔ صحیح جواب ہے پریشان حال۔ آشفتہ کا مطلب ہے پریشان، بکھرا ہوا، پراگندہ، تتر بتر، اور جب اس کے ساتھ حال کو ملایا جائے گا تو اس کا مطلب بنے گا پریشان حال۔ مثال کے طور پر ایک شعر دیکھتے ہیں، اس پری وش کے غم میں آشفتہ حال ہوں، کیوں حال پوچھتے ہو میرا آلفتہ حال ہوں۔ سوال نمبر 10، اللے تللے کرنا سے کیا مراد ہے؟ جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، عیش کرنا، بہت زیادہ بولنا۔ صحیح جواب ہے عیش کرنا۔ اللے تللے کا مطلب ہے بخوبی خرچ کر کے مزے اڑانا، خوب روپیہ پیسہ اڑانا، بے دریغ صرف کرنا، موجیں اڑانا۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، حکمرانوں کے اللے تللے ملک کو اس نہج پر لے آئے کہ عنقریب دیوالیہ ہونے کو ہے۔ سوال نمبر 11، فرہنگ آصفیہ کس نے مرتب کی؟ ڈپٹی نذیر احمد، رام بابو سکسینہ، سید احمد دہلوی، مولوی چراغ علی۔ صحیح جواب ہے سید احمد دہلوی۔ آپ کی پیدائش 8 جنوری 1846 کو انڈیا کے شہر دہلی میں ہوئی اور آپ کی وفات 11 مئی 1918 کو دلی میں ہوئی۔ فرہنگ آصفیہ اردو کی معروف ترین اور پہلی باقاعدہ مکمل لغت ہے۔ اس عظیم الشان لغت کی پہلی 2 جلدیں 1888 میں، تیسری جلد 1898، جبکہ چوتھی اور آخری جلد 1902 میں شائع ہوئی۔ سوال نمبر 12، حرف گیری کرنا، اعتراض کرنا، بحث کرنا، خیریت معلوم کرنا، تعریف کرنا۔ صحیح جواب ہے اعتراض کرنا۔ حرف گیری کرنے کا مطلب ہوتا ہے عیب نکالنا، نکتہ چینی کرنا، یعنی اعتراض کرنا۔ مثال کے طور پر حمیدہ شاہین کے ناول جنگل سے ایک جملہ دیکھتے ہیں، شیر کی اپنی خدائی، ریچھ کے اپنے ضوابط، بھیڑیے کا اپنا ہی قانون، ان پر حرف گیری کا کسی کو حق نہیں، مچھروں کو حکم ہے وہ اپنی بھیں بھیں سے غرض رکھا کریں۔ سوال نمبر 13، بلبل ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ حسرت موہانی، مرزا داغ دہلوی، اکبر الہآبادی، ولی دکنی۔ صحیح جواب ہے مرزا داغ دہلوی۔ آپ 25 مئی 1831 کو انڈیا کے شہر دلی میں پیدا ہوئے اور 17 مارچ 1905 کو انڈیا کے شہر حیدرآباد میں وفات پائی۔ آپ کے شاگردوں میں علامہ اقبال، جگر مراد آبادی، سماب اکبر آبادی اور احسن مار حروی جیسے معروف شاعر شامل ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ سوال نمبر 14، مادر ملت قواعد کی روح سے کیا ہے؟ عرف، تخلص، لقب، خطاب۔ صحیح جواب ہے لقب۔ پہلے لقب پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر لقب کی 2 اقسام ہیں، لقب مدح یعنی ایسا لقب جو کسی کی تعریف یا بڑائی میں دیا جائے، مثلاً قائد اعظم، شاعر مشرق، حکیم الامت۔ دوسرا ہے لقب ذم یعنی ایسا لقب جو کسی کی تذلیل کرنے یا تنقید کرنے کے لیے دیا جائے، مثلاً ابو لہب، ابو جہل وغیرہ۔ سوال نمبر 15، صنف نظم رباعی کتنے شعروں پر مشتمل ہوتی ہے؟
2 4 6 تعداد پر پابندی نہیں۔ درست جواب ہے 4۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ ربائی کیا ہے۔ ربائی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 4 کے ہیں۔ شاعرانہ مضمون میں ربائی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہونا لازمی ہے۔ تیسرے مصرے میں اگر قافیہ لایا جائے تو کوئی عیب نہیں۔ مثال کے طور پر جوش ملی آبادی کی ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرغ نوئے فلک کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سوال نمبر 16، غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ بغیر مقطع کے غزل، طویل بحر کی غزل، سنگلاخ زمین میں غزل، اسی ردیف قافیہ میں مزید غزل۔ درست جواب ہے اسی ردیف قافیہ میں مزید غزل۔ غزل در غزل کا مفہوم ہے ایک غزل کے بعد اسی زمین میں دوسری غزل کہنا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ زمین سے کیا مراد ہے؟ ادبیات کی روح سے زمین دراصل کسی بھی شعری تخلیق میں قافیہ، ردیف اور بحر کے باہم اشتراک سے ترتیب پاتی ہے۔ غزل در غزل کی ایک مثال پیش خدمت ہے جس میں فیض احمد فیض اور احمد فراز نے ایک ہی زمین پر غزل لکھی۔ زمین کی تعریف کرتے ہوئے ردیف، قافیہ اور بحر کے نام سامنے آئے ہیں۔ چلے ان پر بھی سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ ردیف، شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیے کے بعد بار بار آئیں اور بالکل یکساں ہوں۔ ردیف کا ہر مصرے میں ہونا لازمی نہیں، عام طور پر یہ غزل کے اشعار میں مصرع ثانیہ میں دہرائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جذبہ شوق کدھر کو لیے جاتا ہے مجھے، پردہ راز سے کیا تم نے پکارا ہے مجھے۔ اس شعر میں لفظ ہے مجھے ردیف ہے کیونکہ یہ قافیہ کے بعد دہرایا جا رہا ہے اور تبدیل نہیں ہو رہا۔ قافیہ، اصطلاح میں قافیہ حروف اور حرکات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کی تکرار مختلف الفاظ کے ساتھ شعر کے آخر یا ردیف سے پہلے آئے، جیسے دمن، چمن، زمن یا دل، محفل، قاتل وغیرہ الفاظ کو ہم قافیہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر، رسم دنیا نبھا گیا وہ بھی، 4 آنسو بہا گیا وہ بھی۔ اس شعر میں نبھا اور بہا قافیہ ہیں اور گیا وہ بھی ردیف ہوگا۔ بحر، عروضی ارکان کے تکرار سے اشعار کے لیے جو وزن حاصل کیا جاتا ہے اسے بحر کہتے ہیں۔ مثلا مفاعلاتن ایک رکن ہے، اگر اسے 4، 6 یا 8 دفعہ دہرایا جائے گا تو اس سے جو وزن حاصل ہوگا اسے بحر کہیں گے۔ مثال کے طور پر مفاعلاتن کو 4 مرتبہ دہرانے سے ایک بحر بنی۔ اس بحر میں لکھے اپنے ہی ایک شعر کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ کسی کے جانے کے بعد بھی گر وہ شخص یادوں میں رہ گیا ہو، اگر محبت اسے ہے کہتے تو ہاں مجھے بھی یہ ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 17، اصغری اور اکبری کس ناول کے 2 مشہور کردار ہیں؟ طوطا کہانی، آگ کا دریا، میرات العروس، راجہ گدھ۔ صحیح جواب ہے میرات العروس۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا اردو ناول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرات العروس اردو زبان کا بھی پہلا ناول ہے۔ یہ ناول 1869 میں لکھا گیا۔ ڈپٹی نذیر احمد 6 دسمبر 1836 کو انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 3 مئی 1912 کو انڈیا کے شہر دہلی میں ہوئی۔ آپ کی مشہور تصانیف میں میرات العروس، توبۃ النصوح اور بنات الناس شامل ہیں۔ آپ نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا۔ اس سلائیڈ میں بیان کیا گیا ہر پوائنٹ کسی نہ کسی صورت میں ایگزام میں آ چکا ہے، تو کسی بھی معلومات کو فالتو سمجھ کر اگنور نہیں کرنا۔ یہ سب ایکسپلینیشنز بہت محنت کے ساتھ اکٹھی کی گئی ہیں، تو پلیز ان کو دھیان سے یاد کریے گا۔ سوال نمبر 18، کلئی کھل جانا کا کیا مطلب ہے؟ رنگ ضائع ہونا، قسمت خراب ہونا، پچھتاوا کرنا، بھید ظاہر ہونا۔ صحیح جواب ہے بھید ظاہر ہونا۔ بیسیکلی کلئی کا مطلب ہے رنگ، کلئی کھل جانا کا مطلب بنے گا رنگ کا اتر جانا یا رنگ کھل جانا۔ تو اس کے مزید معنی اس طرح بنیں گے: ملمہ اتر جانا، اصلی حالت دکھائی دینے لگنا، پوشیدہ عیب ظاہر ہونا، بھید کھل جانا۔ ہمارے سماج میں بات کو چھپانا اور دوسرے انداز میں پیش کرنا جس میں نمود و نمائش ہو اس کو ملمہ کاری کہا جاتا ہے۔ اسی کو کلئی کرنا سمجھ لیں۔ اسی لیے جب بات کھل جاتی ہے اور مکاری کا رویہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اسے کلئی کھلنا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19، ان میں سے کون سا لفظ ٹھیک ہے؟ ناراضی، ناراضگی، ناراضگی، ناراضی۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ناراضی۔ ناراضی کا مطلب ہے ناخوشی، رنجش اور برہمی۔ ناراضگی بھی پڑھا اور لکھا جاتا ہے مگر زیادہ تر لغات کے مطابق یہ درست نہیں اور غلط العام ہے۔
इसी तरह हैरानी और दुरुस्ती को भी हैरानगी और दुरुस्तगी लिखना फसी नहीं। सवाल नंबर 20, तिफल मकतब की तरकीब का मफहूम है तजर्बाकार, ना तजर्बाकार, पढ़ा लिखा, फारगुल तहसील। सही जवाब है ना तजर्बाकार। तिफल कहते हैं बच्चे को और मकतब का मतलब है स्कूल, तो तिफल मकतब की तरकीब का मतलब बनेगा तालिबे इल्म। इसकी मिसाल एक शेर के जरिए देखते हैं। अभी तुम तिफल मकतब हो, संभालो अपने जोबन को, ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। सवाल नंबर 21, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? गुस्सा किसी का निकालना किसी पर, परेशान आदमी कुछ भी कर सकता है, शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है, शर्मिंदगी में कुछ समझ ना आना। सही जवाब है शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है। सवाल नंबर 22, बीड़ा उठाना का क्या मतलब है? आसान तजवीज़ पेश करना, मुश्किल काम सरंजाम देने का जिम्मा लेना, कश्ती को बाहिफाजत उतारना, तीनों में से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है मुश्किल काम सरंजाम देने का जिम्मा लेना। सवाल नंबर 23, तरब का लग़वी मानी क्या है? खुशी, नगमा, खामोशी, आवाज़। सही जवाब है खुशी। सवाल नंबर 24, मतला का लग़वी मानी क्या है? इब्तदा, तुलू होने की जगह, गुरूब होने की जगह, इंतहा। दुरुस्त जवाब है तुलू होने की जगह। किसी गज़ल, कसीदे या नज़म का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला के दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ होते हैं। मिसाल के तौर पर, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का मतला है। पूरी गज़ल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 25, हुक्का पानी बंद करना से क्या मुराद है? बाइकाट करना, कता ताल्लुक़ करना, दोस्त की तारीफ़ करना, दूसरों को बुरा भला कहना, बिला जवाज़ गुस्से में आना। सही जवाब है बाइकाट करना यानी कता ताल्लुक़ करना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन के दाएं जानिब इसी सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड और बाएं जानिब जनरल नॉलेज की दूसरी सीरीज़ पिन है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।